عزیز دوستوں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں کا موقف کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جو بد زبانی یا سخت کلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی ہے، وہ ان کے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جنہوں نے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، اس وجہ سے انہوں نے کی کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسا موقف اختیار کیا۔ دوسرے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور آپ نے ان کے دفاع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جنہیں وہ یسوع کہتے ہیں اور وہ ان کا خود ساختہ خدا، اس کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے۔ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ اگر اس وقت ان کے ماننے والوں کی وجہ سے مرزا صاحب کو گالیاں دی جائیں، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اگر مرزا صاحب کو گالیاں پڑتی ہیں اور جماعت کا یہ گلہ ہے کہ دیکھیں لوگ ناحق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اسی اصول کے مطابق آپ نے جو معیار قائم کیا ہے، اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کھلے عام ان مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں نے کہا کہ ہاں جی، ایک نبی دوسرے کو گالی دے سکتا ہے، یہ قرآن حق دیتا ہے۔ آپ ان مریدوں کی، یہ جو آپ کے فصلی بٹیرے اور برساتی مینڈک ہیں، آپ ان سے دیکھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے، یا ان کی بات جماعت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یا یہ جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ جتنے بھی برساتی مینڈک ہیں، تو پھر آپ اپنی جماعت کا جو موقف ہے دیں، یا پھر ان کو جماعت سے یہ خارج سمجھے۔ لیکن یہ اگر جماعت کے لیے بیچارے لڑتے ہیں، جماعت کو کے لیے مزاحمت کرتے ہیں، جماعت کا دفاع کرتے ہیں، تو بہرحال ہر سننے والا یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ جماعت کے لوگ ہیں، جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مریدوں نے انہیں نبی بنا لیا، اور ان کے مرید ان کو نبی کہتے ہیں، جیسے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہیں نبی بنا لیا تھا، ورنہ وہ نبی نہیں تھے، خدا بنا لیا ورنہ وہ خدا نہیں تھے۔ تو میں اس لیے ان کو جو بھی کہتا ہوں، برا بلا کہتا ہوں، تو بین ہی بقول مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے مریدوں کے کہ انہوں نے تو نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ ان کے مریدوں نے انہیں نبی بنا لیا۔ اب مرید بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جیسے کہ عیسائیت کے اندر ہے۔ عیسائیت کے اندر آپ باقاعدہ طور پہ بعض ایسے فرقے دیکھ سکتے ہیں جنہیں نمایاں طور پہ یہوہ وٹنس ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں مانتے، نہ خدا مانتے ہیں، تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کے افراد بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب جو تھے وہ ٹھیک ہے، ایک اللہ والے لوگ تھے، وہ مجدد وغیرہ تھے، وہ نبی کوئی نہیں تھے۔ تو پھر مرزا صاحب کو جو گالیاں پڑیں گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کے ماننے والوں کو وجہ سے پڑیں گی، اور ماننے والے یہ معیار مقرر کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے کہ ایسی گالیاں دی جا سکتی۔ تو پھر مرزا صاحب کے بارے میں اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، عبارت میں تو نہیں کروں گا مطلب یہ چیز، کیونکہ میں نہ اپنے آپ کو مرزا صاحب کی طرح نیچے گرا سکتا ہوں، نہ ان کے ماننے والوں کو۔ اخلاق اور تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ قابل شرم بات ہے جماعت کے لیے کہ جماعت نے اپنے بے لگام یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، اور یہ جماعت کی انتہائی بددیانتی اور منافقت ہے کہ ان کو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تم جا کے دوسروں پر بھونکو، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ تو جو آپ کے ہیں آپ انہیں سامنے جائیں، آپ نہ دوسروں کو گالیاں دیں، نہ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دیں، نہ دوسرے کے نبیوں کو گالیاں دیں، اور نہ آپ اپنے جھوٹے نبی کو گالیاں سنیں۔ قرآن باقاعدہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو۔ یہاں تو
میں کہتا ہوں کہ حالانکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ خود یقین کرتے ہیں کہ ان کی مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. آپ ان کی کتابیں پڑھیں پھر دیکھیں ان کی تحریروں سے مترشح کیا ہوتا ہے. مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر ہر چیز موجود ہے. مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر نبوت بھی ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے پر لعنت بھی ہے. مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر نبی ہونے کی بات بھی ہے اور نبی کا دعویٰ کرنے والے پہ لعنت بھی ہے. مرزا صاحب اس شخص کو جو خدا بنتا ہے یا جس کو بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہوئی ہے، جتنی نفرت کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ساری مسلمانوں کی نفرت ایک طرف اور میری نفرت دوسری طرف جو ہے وہ زیادہ ہے. تو خود ان کی کتابوں کے اندر کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے یقین کیا کہ میں ہی خدا ہوں، خود خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ نفرت کے مستحق اپنے اصول قول کے مطابق وہ ٹھہرتے ہیں. لیکن یقین کیجیے آپ ایسی کوئی تحریر نہیں دکھا سکتے جس میں یہ ہو کہ کسی نے یہ بیان دیا ہو کہ وہ مرزا صاحب سے نفرت کرتے ہیں. مرزا صاحب کے بارے میں اور مرزا صاحب کے متعلق جو چیزیں ہیں، آپ اپنے ان فصلی بٹیروں اور برساتی مینڈکوں کی بجائے جماعت کو چاہیے کہ اگر وہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کریں، سامنے آئیں اور مہذبانہ زبان استعمال کریں. ورنہ اس قسم کے بے لگام انسان لوگوں کو اس طرح سے بے لگام چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ چیز آپ کو یقیناً، میں تو نہیں بہرحال کوئی ایسی گالی دوں گا نہ کوئی بات کہوں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی نہ کہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو اور یقیناً کہیں گے. کیوں؟ آپ خود یہ معیار مقرر کر رہے ہیں. مرزا صاحب جو ہیں، مرزا صاحب کی باتیں ان کی تحریروں سے، کیونکہ ان لوگوں نے تو نہ پڑھی ہیں، یہ سنتے ہیں اور اٹھ دوڑتے ہیں. یہ بالکل اس کی تحقیق نہیں کرتے، یہ آتے ہیں اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو آپ کے لیے باعث شرمندگی کا، آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے. تو اگر آپ مرزا صاحب کی اگر کوئی عزت احترام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کا بھی عزت احترام کرنا ہوگا اور اسی معیار کے مطابق بات کرنی ہوگی. تو میرے نزدیک تو یہ چیپٹر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین والا، یہ اتنا زیادہ ہے. کتابیں مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ اب ان کے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تھوڑی سی محنت کر کے پڑھ لیں تو آپ پہ یہ بات جو ہے پڑھے لکھے احمدیوں پہ واضح ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا ہوا. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے آ کے یہ باتیں کر دینے کے جی ڈٹھائی اور بے شرمی کی انتہا ہے یہ کہ جی ہاں جی ہم نے گالیاں نکالی ہیں کیونکہ جی انہوں نے ہمارے نبی کو گالیاں نکالی تو ہم ان کے نبی کو نکالیں گے. کین یو امیجن دیٹ کہ جب یہ معیار رہ جائے. تو آپ پڑھیے مرزا صاحب کی کتابوں کو، اس میں سارا کچھ مل جائے گا. میری طرف سے اب یہ توہین عیسیٰ والی جو ہے چیپٹر بند ہوتا ہے. میں اگلی ویڈیو میں یہ جو خلافت کا ڈرامہ ہے میں اس پہ بات کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.